ایک عربی میں لفظ بولتے ہیں موسر، یہ جوان ہونے والی لڑکی کے بارے میں کہتے ہیں، یعنی لڑکی جب جوان ہوتی ہے تو چونکہ یہ سب کو پتہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی میں لڑکی پر جوانی جلدی آتی ہے اور جلد گزرتی ہے، یہ سب کو پتہ ہے، یعنی لڑکے کی بھی جوانی آتی ہے لیکن مرد کی نسبت عورت پر آنے والی جوانی بہت تیزی سے آتی ہے اور بہت تیزی سے گزر جاتی ہے۔ اس پر میں کچھ دکھتی ہوئی رگیں نہیں چھیڑوں گا، لیکن بہرحال ہمارے کچھ برننگ ایشوز ہیں، جلتے ہوئے موضوعات، جن کو اگر چھیڑ دیا جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے، لیکن کیا کریں کہ ریلیونسی ضروری ہے کسی بھی بات میں نا، تو کسی کی بات بھی پیغمبرانہ بات نہیں ہوتی، صحت اور غلطی کے احتمالات یہ ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بہت بولا جاتا ہے یہ کہ کم عمری کی شادیاں، اور اس کو بہت شور مچایا جاتا ہے اس پہ۔ تو بہرحال میرا خیال ہے کہ کمارا جس کو کہا جاتا ہے یا کماری جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ اگر آپ کسی بھی زبان میں ان الفاظ کے اشتقاق کو یا ایٹیمولوجی کو یا ان کی تاریخ کو دیکھیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ کمارے کم عمروں کو ہی کہا جاتا ہے، یعنی اصل میں یہ لفظ ان لوگوں کے لیے وضع ہوا ہے یا بنا ہے یا اس کی تشکیل ہوئی ہے کہ جو کم عمر ہوتے ہیں۔ تو کم عمری کی شادی کا مطلب ہے کماروں کی شادی، اور جس معاشرے میں یہ شور اٹھے کم عمری کی شادی، تو یہ ہمارے اوپر ایک جبر ہے جدید دور کا کہ کچھ ایسے الفاظ جو ہماری بنیادی ووکیبلری ہیں، مثال کے طور پہ غیرت کا لفظ ہے، تو ان کو کچھ اس طریقے سے برتا گیا کہ یا ان کو استعمال کرنے والوں نے کیا ادھر سے اپنے حق میں اور مخالفین نے بھی ان کو استعمال کیا، تو ان کو اس طرح سے ایک چھوئی موئی بنا دیا کہ اس لفظ کی طرف جاتے ہی بولنے والے اور سننے والے دونوں پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ جہاد کا لفظ اسی طریقے سے ہے، غیرت کا لفظ اسی طریقے سے ہے، اور کئی الفاظ ہیں، اور بہادری اسی طریقے سے ہے، ٹھیک ہے، حمیت، جو بھی آپ بولیں اس طرح سے تو ان میں ایک یہ موضوع ہے کہ جو بولا جاتا ہے نا کماروں کی شادیاں، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کم عمری کی شادی کماروں کی شادی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اس پر ایک مہم چلا دیں گے کہ کم عمری کی شادی، تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے، اور تجربے سے ظاہر ہے کہ یہ نکلا ہے کہ شادی جو ہے نا یہ جب ہو رہی ہوتی ہے تو جن معاشروں میں اس اصول کو مان لیا گیا ہے وہ اپنے کمارے پن سے ہاتھ دھو بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو میں اس طرف گیا اس لیے کہ قیمتی عصر میں ایک مفہوم شامل ہے کہ قیمتی چیز اور تیزی سے گزرتی ہوئی، یعنی اس میں عین، صاد اور را کا جو مادہ ہے یا روٹ ورڈ ہے، اس میں یہ بات شامل ہے کہ اس میں یہ ہاتھ سے تیزی سے نکلتا ہے اور ہے بہت قیمتی۔ تو وقت بھی قیمتی کون سا ہے، قیمتی ترین وقت کون سا ہے، وہ وقت ہے جوانی کا۔ تو والعصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک پہلو سے کہ والعصر والعمر، انسانوں کی عمر گواہ ہے اس بات پر، یعنی کہ ہر آدمی کی عمر اس بات پہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے، اور اس عمر کا قیمتی ترین حصہ کون سا ہے، وہ ہے جوانی۔ یہ دیمک چاٹ رہی ہے ہماری نوجوان نسل کو، اس کا سب سے بڑا سبب اگر اس کو ایک غیر ضروری جرت نہ سمجھا جائے تو وہ یہ ہے کہ جب فطرت کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ لڑکی اور یہ لڑکا یہ زندگی کو اب جو امانت ان کے پاس آئی تھی، یہ اس زندگی کو اور شعور کو آگے مادے میں منتقل کرنے کے قابل ہیں، یعنی یہ زندگی اگلی نسل کو منتقل کرنے کے قابل ہیں،
حیات کا تسلسل جو آدم سے شروع ہوا تھا اور آج ان تک پہنچا، یہ اس امانت کو آگے پہنچانے کے قابل ہے۔ اس وقت فطرت سے بہت کم ذہن رکھنے والے یعنی انسان یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، ابھی نہیں، ابھی اس قابل نہیں ہوئے، اور جو سوالات میدان حشر میں انسانوں سے ہوں گے ان کے قدم ہلنے سے پہلے، تو لوگوں سے جو 4-5 سوالات کیے جائیں گے ان میں سے ایک سوال عمر کا ہے، اس میں ایک جوانی کا ہے۔ تو جب کہا والعصر تو اس میں یہ فرمایا کہ قسم ہے جوانی کی۔ قیمتی ترین چیز جو ہے وہ کسی بھی قوم کے جوان اس قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی قوم کے نوجوانوں کو دیمک لگ جائے، یعنی جس لکڑی سے مستقبل کی کرسی نے تعمیر ہونا ہے اس لکڑی کو دیمک چاٹ جائے تو وہ کرسی اور میز، وہ تخت کبھی وجود میں نہیں آئے گا۔ وہ جو لڑکی بلوغت تک پہنچتی ہے تو یہ اس کی جوانی کا جو وقت ہوتا ہے یہ بہت تیزی سے گزرتا ہے۔ تو مرد عورت کے لیے کیوں بولا؟ کیونکہ جوانی دونوں کی قیمتی ہے، لیکن ہر آدمی اس کو جانتا ہے کہ لڑکیوں میں آنے والی جوانی بہت ہی تیزی سے گزرتی ہے، اور وہ پھر پوری آپ فیشن انڈسٹری اور میک اپ انڈسٹری جس بنیاد پر اس وقت کھڑی ہوئی ہے وہ بنیاد یہی ہے کہ اس گزرتی عمر کو سہارا دیا جائے کسی طریقے سے، اور اس چمک کو عارضی طور پر ذرا ایکسٹینڈ کیا جائے، جو دکھے بس اندر سے وہ بجھنا شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ فطرت کا نظام ہے۔ تو کیا فرمایا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ اپنے قیمتی ترین وقت کو ضائع کر رہا ہے، یہ اپنی جوانی کو ضائع کر رہا ہے۔ ایک عمر ہے اور ایک اس میں جوانی ہے۔ جوانی کو میں عرض کر چکا، ہماری جدید تہذیب کے آئیڈیلز کے ساتھ ہمارے مذہبی آئیڈیلز میچ نہیں کر رہے، ہم کیا کریں؟ مطلب جوانوں کو برباد کر دینے والا جو میں بہت سارے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ بات سمجھانا اب آپ یہ سمجھیں کہ مشکل ترین کام ہو گیا ہے کہ یہ سمجھایا جائے کہ دیر سے ہونے والی شادی یہ آدمی کی قیمتی ترین متاع یعنی جوانی کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، اور یہ یعنی آدمی بہت اونچی یہ کیونکہ فطری بات ہے تو اس کے لیے کوئی بہت بڑا دماغ اور بہت اعلیٰ ذہانت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہر آدمی اس کو جانتا ہے کہ فطرت کے اگر منہ زور تقاضوں کو ڈیلے کیا جائے تو اس کے نتیجے میں بڑے بڑے نقصانات اور حادثے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ کیونکہ ہمارے نزدیک حیا، ہمارے نزدیک غیرت، ہمارے نزدیک جرت، بہادری، سخاوت یہ کچھ بھی اہم نہیں رہا، اور ہمارے نزدیک اہم کیا ہے؟ بس یہ کہ دنیا میں عزت اور ذلت کے معیارات کیا ہیں۔ ان الانسان لفی خسر میں یہ بات موجود ہے کہ جس آدمی نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی، ٹھیک ہے، یعنی جوانی میں اس لیے شادی نہ کی، یہ ایک عرض کر رہا ہوں بات، کیونکہ یہ آپ یہ سمجھے نا کہ سب سے زیادہ ہلاکت خیز دور سے ہم جس میں سے گزر رہے ہیں، تو ہم اگر یہ کہیں کہ یہ دور حیا اور سخاوت کو ختم کر رہا ہے تو ان الانسان لفی خسر، اگر انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے، آپ مجھے بتائیے کہ یہ آیت اس پر لگتی ہے کہ نہیں؟ اور ہم نے اپنے حیا کو رہن رکھ دیا ہے دنیا کی ترقی کی خاطر۔ کیا یہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا نہیں ہے؟ آپ پڑھیے قرآن، کوئی بڑی تفسیر نہ پڑھیے، سادہ ترجمہ پڑھیے۔ لوگ کہتے ہیں تراجم میں اختلاف ہے، بھائی جس دل ہے ترجمے کو اٹھا کے پڑھ لیں۔ میں اگر اپنے آپ کو اللہ پر ترجیح دوں، یعنی مخلوق خالق پر اپنے آپ کو ترجیح دے، تو یہ خالق کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ اب ہم نے یہ اپنی جو حیا، یہ اپنی جو غیرت ہے،
اس سب آدمی کے جنسی تقاضے اس کو بے غیرت کر دیتے ہیں، آدمی کے جنسی تقاضے اس کو نفس پرست بنا دیتے ہیں، وہ سخی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، وہ اپنی ذات کے گرد ہی گردش کرتا رہتا ہے، آدمی باحیا نہیں رہ سکتا۔ دیکھیے کوئی وجہ ہوگی کہ جنسی کرپشن کے نتیجے میں دین نے اتنی بڑی بڑی سزائیں، اتنا بڑا اخلاقی نظام، وہ گھروں میں داخل ہونے کے لیے اجازت لے رہے ہیں، محرم نامحرم کا تصور ہے، پردے کا تصور ہے، سزاؤں کے تصورات ہیں، یہ پورا اتنا بڑا نظام کھڑا کر دیا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کرپشن کوئی معمولی ہے؟ یہ انسان کو حیوان بنا دینے والی شے ہے۔ اور دین کیوں آیا ہے؟ دین ہماری انسانیت کا تحفظ اور اس انسانیت میں بہتری لانے کے لیے آیا ہے۔ تو انسان انس سے بنا ہے، انس یعنی کسی سے ایموشنل اٹیچمنٹ، ذرا بحث کے لیے نہیں، لاجواب کرنے کے لیے نہیں، دل کو مطمئن کر دینے والی بات کو پہنچنے تک۔ ہم اگر یہ غور کریں کہ کیا یہ بات ساری گھومی تھی وہاں سے، کیونکہ اب میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ جوانی اور جوان اور نئی نسل اور تہذیب کا بیج یہ سب ہوتے ہیں نا، اگر نوجوان محفوظ نہیں ہیں تو جس تہذیب کے نوجوان محفوظ نہیں ہیں اس تہذیب کا مستقبل قبرستان ہے۔